السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع کبوتر ہے۔ کبوتر بہت بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصاویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے، جو ان کی ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت میگنیٹک ایفیکٹ آف دا ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 تا 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی یعنی ارتفاع بلندی 6000 فٹ سے زائد ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار کبوتر گھر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے ایک دن میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بھی طے کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک کبوتر نے 55 دنوں تک مسلسل پرواز کے ذریعے 12000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ پرندہ زیر زمین زلزلے کی لہروں کی ہلکی آواز کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیت بھی کبوتر کو راستہ ڈھونڈ نکالنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ جرمنی میں ایک کی ہوئی تحقیق نے ثابت کیا کہ ہزاروں میل دور سے کبوتر کے گھر ڈھونڈنے کی صلاحیت ان کی چونچ میں پنہاں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی چونچ ہی اس انداز سے بنائی ہے کہ یہ ایک الیکٹرانک آلہ بن جاتی ہے اور زمین کی مقناطیسی خصوصیت محسوس کرنے والا قدرتی ذرات پر مشتمل آلہ اس میں چھپ جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر کبوتر کی اس خصوصیت کو سامنے رکھ کر دنیا نے کوئی آلہ بنا لیا تو یہ دنیا کی ایک بڑی ترقی متصور کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں میل دور سے راستہ کھوج نکالنے کی ان کی قوت بصارت سے زیادہ قوت شامہ کام کرتی ہے۔ جب گھونسلے کے قریب آ جائیں تو ان کی آنکھیں گھر کو پہچان لیتی ہیں، لیکن گھر تک پہچاننے کا اصل کام ناک انجام دیتی ہے۔ تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کبوتر کی ناک بند ہو تو اپنے گھونسلے کے قریب پہنچ کر بھی آشیانہ تلاش نہیں کر سکتے، یعنی کہ ناک اس کی گھر کے پہچاننے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کا ہر ذرہ اپنے اندر جداگانہ مقناطیسی قوت رکھتا ہے اور اس کو پہچاننے کا آلہ قدرت نے اس کی چونچ اور ناک میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہر کبوتر مقناطیسی قوت کے اختلاف کو پہچانتا ہوا اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے گھر کی زمین کی مقناطیسی قوت کو ذہن نشین کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی مخصوص خصوصیت ہے جو دوسرے پرندوں بلکہ دوسرے جانداروں میں دکھائی نہیں دیتی، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسی خصوصیت نہ پرندے کی اپنی پیدا کرتا ہے اور نہ ہی کسی ارتقائی کہانی کی دین ہے۔ یہ قدرت ہی کی ہے جو کبوتر کو ایسی صفات سے نوازتی ہے تاکہ اس کو دیکھ کر خدا پر یقین کی کیفیت میں اضافہ ہو سکے۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْعَثُ مِن دَابَّةٍ، اور خود تمہاری پیدائش میں ان حیوانات میں جن کو وہ زمین پر پھیلا رہا ہے یقین رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ قدیم زمانے سے ہی کبوتر کی انسان کے نزدیک قدر ہوتی تھی۔ اس پرندے نے ان لوگوں تک پیغامات پہنچانے میں مدد کی جو قدیم تہذیبوں کے شروع میں ہی رہتے تھے۔ مصری، چینی اور یونانی کبوتر میل کے ذریعے بھیجے گئے پیغامات نے واقعات، جنگوں کے نتائج کو بدل دیا، شہروں کی تقدیر کو متاثر کیا۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں ایک پیسہ دار ڈاکیہ کی قیمت کا موازنہ عرب کے زبردست اسٹالین کی قیمت کے مقابلے میں تھا۔
آج بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو لوگوں کو فاصلے پر بات چیت کرنے کی سہولت دیتی ہیں، لیکن افسانوی پرندوں سے پیار محفوظ ہے۔ تاریخ کی طرف دیکھا جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ کبوتروں کی نسلیں قدیم میں سے ایک ہیں۔ وہ صدیوں کی گہرائیوں سے اپنی قسموں و خصوصیات رکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے درمیان تک کبوتر پالنے والوں نے بڑے مخصوص خصوصیات نسبتاً سائز، ایک وسیع سینے، لمبی گردن اور اونچی ٹانگوں سے منسوب کی۔ ناظرین، زمین پر کسی ایک ایسے شخص کی تلاش مشکل ہے جو کبوتر کو نہیں جانتا ہو۔ یہ پرندہ اتنا مشہور ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب تک انسانیت موجود ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ پرندے کی تصویر اہرام مصر میں محفوظ ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 10,000 سال پہلے کبوتر پرندہ لوگوں کی طرف سے پہلے ہی ان کا مقابلہ کیا جا چکا ہے۔ اس میں کسی شخص کی دلچسپی آج ظاہر ہوتی ہے۔ یہ پرندے اتنے متنوع ہیں کہ سائز اور رنگ کے اختیارات نمایاں طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ کنبے کے کبوتروں کو خاندان میں جنات کہا جا سکتا ہے۔ ایک فرد کی مقدار 3 کلو گرام ہے۔ جسم کی لمبائی 75 سینٹی میٹر تک ہے۔ ان کے مقابلے میں اصل ٹکڑے ہیرے کی کچھی کبوتر ہیں جن کا وزن صرف 36 گرام ہوتا ہے۔ لمبائی 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ رنگین پرندوں کی رہائش گاہ پر منحصر ہوتا ہے۔ کبوتر ایک رنگ سفید، سرمئی، کریم، گلابی، پیلے رنگ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی شکل کے ساتھ مختلف رنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کبوتر ایک مضبوط پرندہ۔ ایک شخص نے پرندوں کی لمبی دوری 300 کلومیٹر تک تیز رفتار کو تیار کرنے کی صلاحیت 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی لمبی حد تک اس کو دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ عام شہر کے کبوتر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اطراف بہت سے معتمرین ثواب کی امید پر کبوتروں کی بہت بڑی تعداد کو گندم کا دانہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ جیسے ہی اس مقدس شہر کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کا استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گردنوں کے نزدیک نیلے یا سبز مائل پروں والے یہ کبوتر خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر بھی کسی طور ان کا شکار جائز نہیں۔ ان کے شکار یا قتل کرنے کی صورت میں فدیہ یا دم واجب آتا ہے۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 5 دنوں میں کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں اور پھر مہینے کے درمیان ایک مرتبہ پھر مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ ان کبوتروں کو نقصان پہنچانے کی حرمت اس بات سے وابستہ ہے کہ یہ ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکی کے کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں میں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجوں میں پتھر اور کنکر تھام رکھے تھے تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والا یمن کے بادشاہ ابرہہ کو باز رکھا جائے۔ اس حوالے سے ایک تیسری روایت میں مشہور طوفان کی کہانی بھی ملتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پرندے کو زمین اور اس کی خشکی کو دریافت کرنے کے واسطے استعمال کیا تھا۔ اس طرح یہ پرندہ دنیا بھر میں امن کا عنوان بن گیا۔ ایک اچھی کبوتر کی آنکھ روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ آنکھ نمدار ہو جسے کبوتر پروری کی اصطلاح میں تر آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو ایسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کبوتر کی آنکھ کو دیکھیں تو ایسا لگے کہ اس کے اندر پانی تیر رہا ہے۔ آنکھ باہر کی جانب ابری ہوئی ہو، مطلب اس کی ساخت اس طرح ہو کہ درمیان سے باہر کی جانب ابری ہوئی ہو اور کناروں سے اندر کی طرف۔ کبوتر کی آنکھ میں موجود تیل سیاہ، روشن اور چمکدار ہو۔ تیل جس قدر سائز میں چھوٹا ہو اتنا بہتر ہے۔ تیل بالکل درمیان میں ہو، لیکن اس کا جھکاؤ اگر چونچ کی جانب ہو تو یہ سب سے بہترین ہے۔ اگر کبوتر کی آنکھ کو ہم سورج کی روشنی میں دیکھیں تو کبوتر روشنی کی کمی زیادتی ہونے پر تیل کو زوم کرے۔ کبوتر کی آنکھ کے تیل کے ارد گرد جو پہلا دائرہ ہوتا ہے وہ مکمل گہرا اور واضح ہوتا ہے۔ اس دائرے کے بعد کبوتر کی آنکھ کی جو زمین ہے وہ واضح ہو، زمین پر پھر باریک ذرات ہوں۔ کچھ کبوتروں میں یہ حصہ جالی دار بھی ہوتا ہے۔ آنکھ کے آخری حصے میں بھی ایک مکمل دائرہ ہو۔ کبوتر کی آنکھ کی پلک باریک ہو، اتنی باریک ہو کہ اگر پلک آنکھ کے اوپر آئے تو اس کے نیچے کبوتر کی آنکھ کا تل نظر آتا ہو۔ یہ ہیں ایک اچھے کبوتر کی آنکھ کی مجموعی خصوصیات۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کبوتر سے متعلق۔ اگر آپ کو اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے
اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔